بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ایک ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں جی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں موٹیویشنز، حوصلہ دینا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے ہمارے جو معاشرتی جو مسائل ہیں، رویے ہیں، جو کریکٹر اسیسینیشنز ہیں، لوگوں کے کردار کو ڈی گریڈ کرنا، مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی معاشرے میں ہم رہ رہے ہوں تو آپ لوگوں کو مطمئن کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو اطمینان کیسے دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی میں بہت اپنی طرف سے میں بہت محنت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لوگوں کے اندر یعنی لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عمومی طور پہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں، جس کا جو خاص طور پہ یعنی اس حوالے سے مطلب اس کا کچھ سلوشن نظر نہیں آتا۔ تو آج میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی دوں گا، اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو مطمئن کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں یہ عمل بھی کرتا ہوں، وہ عمل بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہو سکتی ہے یا وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف ایک انسان کا جو عبادت ہے، ایک طرف اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عبادت میں تو اس کا دل لگتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک طرف وہ بہت زبردست نمازی ہے، صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں بہت کچھ وہ ادا کرتا ہے، لیکن ایک جو خطرناک جو چیز اس بندے کے اندر موجود ہے وہ ہے اس کی زبان، اس کی زبان کی تلخی، زبان کی سختی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو اپنی زبان اور ہاتھ سے، یعنی وہ محفوظ نہیں ہے نا، یعنی وہ سلامت نہیں ہے آپ کی زبان سے اور آپ کی، تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ چلنا۔ تو یہ دو نقطے جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک، کسی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے زیادتی مت کریں، اپنے ہاتھ کو کسی کے لیے مت اٹھائیں، اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر کے رکھیں، اپنی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ ادا کریں جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ کبھی کبھار انسان غصے میں آ کے کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، کوئی غصے میں آ کے کوئی ایسے الفاظ ادا کر جاتا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ کو لگے کہ میری زبان سے ایسا لفظ ادا ہوا ہے تو آپ اس چیز کو درست کرنے میں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی اس کو ڈیلے کریں، اس کو طول مت دیں۔ آج اگر آپ کی کسی بھائی کے ساتھ یا کسی دوست، کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو آپ فوراً یہ کام کریں کہ اس مسئلے کو ودن 24 آور، 24 گھنٹے کے اندر اس مسئلے کو آپ سلجھا لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہترین خوبصورت جو چینج ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا جو سوال جو ہے یہ میں نے خود سے لکھے ہیں تاکہ آخری سوال جو ہے یہ بڑا مزیدار ہے، وہ بھی آپ نے سننا لازمی۔ میاں بیوی کی محبت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، میاں بیوی کی محبت کو بڑھانے کا بہترین اسلوب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ، پہلے تو حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
खियारुकुम खियारु लिअहलीकुम, मर्द को अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए या अपने अहल के लिए बेहतर है। खियारुकुम खियारु लिअहलीकुम। अब हम में से कितने हैं जो अपने अहल के लिए बेहतर हैं? हम में से कितने हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं? हम में से कितने हैं जो अपनी बीवी के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं? अब कितने ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को अपनी जुबान से हाथ भले नहीं उठाते, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं नामर्द हजरात हैं जो अपनी बीवी पर हाथ भी उठाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ नामर्दी है। और सुभान अल्लाह, शैतान, और असल ये चीज़ होती है कि इंसान उस मौके के ऊपर शैतान के कितना करीब है, तो शैतान उस मौके की मुनासबत से बड़ा फ़ायदा उठाता है। तो खैर सुभान अल्लाह, वो मर्द तो नहीं हो सकता कि जो अपनी बीवी पर हाथ उठाए या जुल्म करे, ज्यादती करे। बीवी के बहुत सारे हुकूक हैं, जैसे खामद के हुकूक हैं वैसे बीवी के हुकूक हैं। तो ये खामदों को ज़्यादा ताकीद की गई है कि तुमने अपने घरों यानी अपने अहल को अपने साथ मिला के रखना है, उनको जोड़ के रखना है। उसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो ये हदीस, खियारुकुम खियारु लिनिसाइहिम, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। और इसी तरह अच्छा हाँ, इसी चीज़ से मुझे एक और टॉपिक याद आ गया, ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी का टॉपिक है ना, इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार इस तरह से है कि इस पर गुफ्तगू करने का तो चलें अपना एक अलग वो है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे के मर्दों का और औरतों का वाहिद ऐसा एक मसला है कि जिसके ऊपर कोई एक दूसरे से ना कोई हारना पसंद करता है ना कोई जीतना पसंद करता है। मर्द जीत जाएगा तो शादी कर लेगा, और अगर औरत हार जाएगी तो फिर मर्द फिर भी शादी कर लेगा। तो ये एक चैप्टर है, इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, मियाँ बीवी के जो मामलात हैं उसके ऊपर उसकी मोहब्बत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम इस पर बात कर रहे थे। तो उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए आपके पास एक तो ये है कि इस हदीस को अपने दिमाग के खाने में बिठा लेंगे। मैं तभी बेहतर हो सकता हूँ जब मैं अपने अहल के लिए बेहतर हूँ, अपनी बच्चों के लिए बेहतर हूँ, अपनी बीवी के लिए बेहतर हूँ या बीवियों के लिए बेहतर हूँ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की 4 शादियाँ हैं। तो मेरे वालिद साहब ने आज तक जो हमें याद है, कभी एक तो अपनी बीवियों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मेरे वालिद साहब ने अपनी बीवियों पर कभी जुल्म नहीं किया, हमने नहीं देखा उनको कभी उनके ऊपर जुल्म करते हुए। नंबर 3, कभी उन्होंने गाली नहीं दी, कभी हमने अपनी जिंदगी में कभी अपने वालिद को ये करते हुए नहीं देखा कि उन्होंने हमारे सामने या औलाद के सामने अपनी बीवी को नसीहत कर रहे हो। ये हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, आम लोगों के अंदर ये कमियां हो सकती हैं। हमेशा मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा है वो उनके कमरे के अंदर रहना चाहिए। कमरे से बाहर निकलेगा तो मसाइल पैदा होंगे, और मसाइल उसी घर में पैदा होते हैं जहाँ पे उनकी लड़ाई और झगड़े का शोर शराबा होता है, जहाँ पे ऐलान होता है कि जी आज हमारी लड़ाई, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा। अब वही चीजें, वही बातें जो है ना, वो बेटी जो होती है यानी बीवी होती है, वो अपनी माँ को बताती है। माँ को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि दूसरी तरफ भी वो भी औरत ही होती है, उसको भी गुस्सा आता है। वो अपनी जो है ना, उसने अपने खामन को फौरन बताना है कि तुम्हारी बेटी के साथ ये हुआ है, तुम्हारी बेटी के साथ उसने ये जुल्म किया है, उसको ये ज्यादती की है, उसको ये मारा है, ऐसे किया। अब ये होगा सुभान अल्लाह कि खामन ऑटोमेटिक अपनी उस बेटी के लिए, यानी जो बाप है वो ऑटोमेटिक अपनी बेटी के लिए भागेगा और वो घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये एक तरीकाकार जो हमारी सोसाइटी मुआशरे में चलता है। अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए तो खामद और बीवी को अपने घर के उन मसाइल को अपनी उस 4 दीवारी के अंदर रहते हुए, अपने कमरे की उस हदूद के अंदर रहते हुए उसको 24 घंटे के अंदर अंदर हल कर लेना चाहिए। और अगर नहीं हल होता तो बीवी जो है वो अपने खामद के वालिदैन के पास जाए बजाय अपने माँ बाप के पास जाने की, क्योंकि अब यही उसके माँ बाप हैं। और ये भी हो सकता है कि वो मुमकिन है ये माँ बाप उसकी बात ना सुने या ना सुनते हों, बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन तरीकाकार, उसलूब ये होना चाहिए
کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے خامند کے ماں باپ کے پاس جا کے اپنے یعنی ان کے بیٹے کی شکایت جو ہے وہ وہاں تک ضرور پہنچائے، لیکن وہ بھی آخری حد میں پہلے کوشش کریں کہ آپ کا مسئلہ آپ کی چار دیواری کے اندر حل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دوسرا جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میاں بیوی ایک برتن میں کھانا کھائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور باقی جو صحابیات تھی، امہات المومنین تھی، ان کے ہاتھ یعنی امہات المومنین کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کے ساتھ کام کرواتے تھے۔ ہمارے ہاں جو خامند ہیں وہ تو سبحان اللہ وہ بس گھر سے مطلب وہ بادشاہوں کی طرح گھروں میں آتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح گھروں سے نکل جاتے ہیں، باہر جیسے مرضی وہ خوار ہوتے رہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن گھر میں آ کے انہوں نے اپنے بادشاہ دکھائے۔ اگر آپ باہر اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے کام کرتے ہیں، اتنا اپنے اوپر مٹی لاتے ہیں، تو اسی کیفیت اسی معاملے کو آپ دیکھیں کہ آپ گھر کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی بڑی خطرناک کوئی بات نہیں ہے، کوئی عزت میں کمی نہیں ہوتی، میرا یہ یقین ہے۔ جب آپ بیوی کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو ایک دوست اور ایک یعنی با کردار دوست کی حیثیت سے جو ہے نا وہ تعلق داری بنائیں، اپنی اولاد کے ساتھ بنائیں، اپنی فیملی بیوی بچوں کے ساتھ بنائیں، بیویوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ خیر سبحان اللہ، تیسرا جو ہے نا وہ آخری ہے، وہ ہے ساس اور سانس۔ ساس اور سانس، یہ 15 منٹ کا ہمارا کلپ ہوا کرے گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ساس بنیادی طور پہ یہ ہندو کے نظام سے ہمیں یہ لفظ ملا ہے ساس، وہ ساس نہیں ہوتی، ماں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو ساس کے متعلق بڑا عجیب سا جملہ بھی کہا ہے، کبھی کبھار جو ہے نا وہ سننے کو ملا مجھے، بہرحال وہ جملہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ ساس اور سانس، بعض بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو اپنی ماؤں کو چھوڑ کے جب آتی ہیں تو ان کو ایک اور ماں کا انتخاب ان کو مل جاتا ہے، یعنی اس ماں کا انتخاب ملتا ہے جس کا انتخاب اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کیا ہے کہ آج کے بعد ہم تو تیرے ماں باپ تھے ہی، ہیں، رہیں گے، آج کے بعد ایک اور ماں باپ کا اللہ نے تیری زندگی میں اضافہ کر دیا، اور وہ یہ تیرے خامند کے ماں باپ ہیں۔ اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجے کہ بیٹا یہ تیرے ماں باپ ہیں، اب وہاں پہ غلطی ہم شروع میں کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس شادی کی تیاری میں ہماری بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی ساس کے، یہ اس کی نندوں کے، یہ اس کی فلانی کے، یہ دیورانی کے، یہ جٹھانی کے۔ ہم ابھی آپ نے پریکٹیکل لائف شروع نہیں کی تو آپ نے اس سے پہلے ہی ان رشتوں کو وہ نام جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ لینا بھی جائز نہیں ہے، رشتے بے شک ہوں گے لیکن ان ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ کشش نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ رشتے تو ہیں وہ، لیکن ان ناموں میں کشش نہیں ہے۔ کشش کس میں ہے؟ ماں میں ہے، ماں کے لفظ میں، ماں کے نام میں، باپ کے نام میں، بہن کے نام میں، بیٹی کے نام میں، بڑی بہن آپی کے نام میں۔ ہم نے دیورانیاں، جٹھانیاں، درانیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے رنگ برنگے رشتے گھڑ کے تو ہم اس کے مطابق وہ زندگیاں گزارتے ہیں، پھر وہ حدود بنا لیتے ہیں، تو نے میری حد نہیں کراس کرنی، فلانے نے میری حد نہیں کراس کرنی۔ تو جب آپ یہ حدود کراس کرنے والا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ساس کے سامنے سانس نکل جاتی ہے۔ تو آپ ساس بھی ایسی مت بنے کہ آپ کی بیٹی کی جو ہے نا وہ سانس نکل جائے، اور جو بہو ہے وہ بھی ایسی بہو مت بنے، یعنی بیٹی ایسی مت بنے کہ اس کو اپنی ساس کے سامنے جو ہے یا اپنی ماں کے سامنے اس کو اپنی سانس بند کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔